ابتدا کر رہا ہوں اس بات سے کہ آج ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہر بندے کے اندر اخلاق ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، انسان کے اندر دو طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک عادت وہ ہوتی ہے جو انسان پیدا ہوا تو جینز کے ذریعے، یعنی اس کے والدین کی طرف سے اس کی طبیعت کا حصہ بن گئے۔ ایک اخلاق وہ ہیں، اور ایک اخلاق وہ ہیں جو انسان دنیا میں آ جانے کے بعد اپنے معاشرے میں کسی کمپنی سے، اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے، اپنے ٹیچرز سے سیکھتا ہے، اپنے محلے سے سیکھتا ہے، مسجد سے سیکھتا ہے، کالج سکول سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اچھا، اب یاد رکھ لیں اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو سوچ سمجھ کے کیا جائے اسے اخلاق نہیں کہتے۔ وہ کام جسے سوچ سمجھ کے کیا جائے اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے آپ کی طبیعت کا اس قدر حصہ بن جائے کہ آپ اس کو سوچے بغیر ہی اپنے عمل سے سرزد کرتے چلے جائیں، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ مثلا آپ رستے میں جا رہے تھے، جو آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے نہ چاہتے ہوئے اس کو سلام کیا۔ ایک گزرا، آپ نے اس کو بھی سلام کیا، دوسرا گزرا، اس کو بھی سلام کیا، الغرض 100 لوگ گزر گئے، آپ نے 100 لوگوں کو سلام کیا۔ اور یہ سلام آپ نے یہ سوچ کر نہ کیا کہ میں 100 لوگوں کو سلام کروں گا تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ سوچے بغیر، یعنی آپ کی طبیعت کا حصہ بن جائے کہ آپ سوچے بغیر ہی ہر ایک کو سلام کرتے چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے سلام کرنا ایک ایسی عادت ہے جو آپ کی طبیعت کا حصہ یوں بن گئی ہے کہ آپ کو اس عادت کو اپنانے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہمان آتے ہیں گھر میں، آپ بغیر سوچے سمجھے ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ نے سوچا کہ میں اس کو متاثر کروں، اس پر اپنا اثر چھوڑوں، اس کے سامنے نیک بنوں، تو وہ جو آپ نے سوچ کے اس کی مہمان نوازی کی وہ آپ کی عادت میں نہیں ہے۔ اس عادت کو آپ اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق یہ ہے کہ غریب آ جائے آپ تب بھی مسکرا کے اس کو ویلکم کریں، امیر آ جائے تب بھی، اور آپ کی عادت میں ہو کہ آپ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو وہ عادت جو بغیر سوچے سمجھے آپ سے سرزد ہونے لگے، سمجھ لے وہ والی عادت اللہ نے آپ کا کیا بنا دیا ہے؟ اخلاق بنا دیا ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادتوں کو اور اچھی عادتوں کو اپنی طبیعت کا حصہ بنانے کا اجر بیان فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان تھوڑی سی محنت کر کے اچھی عادتیں اپنی طبیعت میں یوں اپنا لے کہ بغیر سوچے سمجھے اس سے سرزد ہونے لگیں، تو فرمایا وہ بندہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم، پھر فرمایا آگے صائم القائم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے وہ بندہ جس کی عادتیں بغیر سوچے سمجھے اچھی ہو جائیں، بغیر سوچے سمجھے وہ اچھی عادتیں والا، اچھی عادتیں اپنانے والا بن جائے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ دن کے وقت روزہ رکھنے والے کو اور رات پوری عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے روزے رکھے نہیں ہیں، اس نے راتوں کو قیام کیا نہیں ہے، مگر اس نے عادتیں اچھی کر لی ہیں۔ وہ ہر ایک کے مسکرا کے بات کرتا ہے، وہ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتا ہے، ہر ایک کے لیے کشادہ دلی رکھتا ہے، وہ ہر ایک کے کام آتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کی ذات سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ فرمایا ایسا بندہ جو سوسائٹی کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بڑا محبت کا پیکر بن جائے، فرمایا وہ بندہ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، کبھی غیبت نہیں ہوتی، کسی کی
ऐब जोई नहीं होती। फरमाया वो बंदा जो गीबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, अच्छी आदतों का पैकर बन जाता है। फरमाया जो अच्छी आदतों का पैकर बन जाता है, अल्लाह उसको वो मुकाम अता फरमा देता है जो रातों को इबादत करने वाले और दिन को रोजा रखने वाले को अता फरमाता है। अब आप अंदाजा करें, वजन चेक करें कि कितना वजन है अखलाक का। यही वजह है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया, मैंने पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर जहां बात छोड़ी थी वहीं से आगे चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट यह समझाया कि अखलाक किसे कहते हैं। तो अच्छी आदतों का यूं आपकी तबीयत में दाखिल हो जाना कि वो बगैर सोचे समझे आपसे सरजद होने लगे। एक है, मैंने एग्जाम्पल दे के आपको बात समझा दी, और इसको ज़हन में रख लीजिए कि वो आदत जो सोच समझ के की जाए। अच्छा, वो आ गया है यार, बड़ा आया है, इसको मुतासर करना है, लिहाजा उसका एहतमाम और हो। गरीब रिश्तेदार आ जाए, उसके आने का एहतमाम और हो, तो इसका मतलब है ये आपकी आदत नहीं है। हर एक के लिए एक जैसा हो जाना, तो और हो भी ऐसे जाना कि बगैर सोचे समझे हो जाना। बस इतना पता चले अच्छा वो आ रहा है, फुला आ रहा है, फुला आ रहा है, आप हर एक के लिए नरम दिल हो जाएं। फरमाया इसको अखलाक कहते हैं। और अखलाक के बारे में फरमाया इसका दर्जा ये है कि जो बंदा इबादत करता है और दिन को रोजा रखता है, जो मुकाम अल्लाह उस बंदे को देता है, वो मुकाम अल्लाह उस बंदे को देता है जो अच्छी आदतें अपनी तबीयत के अंदर शामिल कर लेता है। अच्छा, अब आप आगे जरा सुनिए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंत, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरो। वत्तबि अस्सय्यतल हसनत तमहुहा, और फरमाया अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम क्या करो, गुनाह के बाद नेक काम करो। तमहुहा, गुनाह के बाद नेक काम करना, वो नेकी उस तुम्हारे गुनाह को मिटा देगी। गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह मिटा देता है। नेक काम करने के बाद अल्लाह मिटा देता है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि जो दूसरों के ऐब तलाश करने की टो में लगे रहते हैं और हर लम्हा अगले बंदे को जलील करने की कोशिश करते हैं। मैं आगे आता हूं इन हदीस पर, आप जरा सुनिएगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह की रहमत कि भाई इंसान है, अगर कोई अमल मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो इटसेल्फ अच्छा नहीं है। पर्सन टू पर्सन बात वेरी करती है। इंसान अपने अमाल का जवाब दे खुद है, और वो जानता है कि मैंने भी कब्र में जाना है। हमें दूसरों के अमाल पर जज नहीं लगाया गया। नसीहत करना, समझाना, ये हमारा फरीजा है। अब आगे जरा चलते हैं। फरमाया दम हुआ, वो तुम्हारा गुनाह मिट जाएगा जब तुम नेक काम कर लोगे। फिर फरमाया व खालिकिन नास बिखुलुक हसनिन, और याद रखो तीसरा जुमला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला फरमाया लोगों अल्लाह से डरो, दूसरा फरमाया गुनाह हो जाए नेकी करो, गुनाह मिट जाएगा, तीसरा फरमाया मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं जो कुछ मर्जी कर लेना लेकिन अपने अखलाक को मीठा जरूर कर लेना। तीन नसीहतें फरमाई। अब आप अंदाजा करें, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अखलाक के मीठे होने का इनाम फरमा रहे हैं, और इनाम बयान करते हैं। फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़यामा। फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि वो कयामत के दिन मैं मोहम्मद के करीब बैठा हुआ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमले सुने। फरमाया तुम में से जो कोई ये चाहता है कि कयामत के दिन वो बोलिए मेरे करीब बैठा हुआ हो। आज देखें, मैंने पिछले जुमातुल मुबारक के मौका पर आपके सामने ये बातें रखी कि आज सोसाइटी में झूठ, करप्शन, लूटमार, बेईमानी और हर एतबार से दो नंबरी का माहौल है। फरमाया उस तबीयत को तब्दील करना और अपने अखलाक को अच्छा कर लेना। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो कोई चाहता है कि क़यामत के दिन वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठा हुआ हो, तो फरमाया क्या करो, अहासिनकुम अखलाका, तुम अपने अखलाक अच्छे कर लो, मैं मोहम्मद की कुर्बत मुयस्सर आ जाएगी। अब आप अंदाजा करें, आका अलैहिस्सलाम, नमाज बड़ी इबादत है, रोजा बड़ी इबादत है, बड़ी बड़ी इबादतें हैं, सारी अफजलियत में मुकाम में बड़ी हैं, मगर देखिए जो इनाम अखलाक दे रहा है
وہ عبادتیں نہیں دے رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں محمد کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کیا کرے؟ اخلاق اچھا کر لے, میٹھی زبان کر لے, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بن جائے, کسی کی عیبوں کو ٹو لگا کے تلاش کرنے والا نہ ہو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آ جائے گی. اور آپ اندازہ کریں تاجدار کائنات کا اخلاق وہ اخلاق ہے کہ جس اخلاق کو بیان رب نے قسمیں کھا کے قرآن میں کیا ہے. اور اس بار میں پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں کہ اس عظیم رب نے اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا. بولیے بولیے, اس عظیم رب نے اپنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا. ذرا سوچے اس نبی کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اچھا اتنا عظیم کہا, رب نے کہہ دیا اے حبیب تیرا اخلاق عظیم ہے, لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. آپ سمجھے بات کو, عظیم کہا بھی رب نے جس نے سب کچھ کرنا تھا, اس رب نے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہا. اس کے باوجود آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے اللہ جیسے تو نے میری شکل و صورت کو کائنات میں سب سے پیارا بنایا ہے, مولا میرے اخلاق کو بھی مزید پیارا اور خوبصورت بنا دے. جس کے خوبصورت اخلاق کی گارنٹی رب پہلے دے چکا ہے, اور سمپل جملوں میں بھی نہیں, قسم کھا کے دے چکا ہے. وہ رب جس کے اخلاق کو عظیم کہے, وہ عظمتوں والا نبی پھر دعا کر رہا ہے باری تعالیٰ جیسے تو نے مجھے سونا بنایا ہے میرے اخلاق کو مزید خوبصورت بنا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چھپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی. وہ فرمایا اس قدر خوبصورت بنا, میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. حاضرین محترم, اب یہ بات جب ہم جان گئے حاضرین محترم تو سمجھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں, جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی اتری تو گھر تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام کے اخلاق بیان کر کے فرمایا اے میرے سرتاج, آپ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں, اللہ کبھی بھی آپ کو آپ کے مشن میں ناکام کرے گا ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصہ میں ایک نیا دین اسلام دنیا پر نافذ کرنے کے اس مقام تک پہنچے, تو اس میں بڑا کردار آپ کے اخلاق کریمانہ کا تھا. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے وہ سنایا جب صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں گئے تو وہاں اخلاق بیان کیے آقا علیہ السلام کے. اب میں یہاں سے آگے چلنے لگا ہوں, ذرا جملے سنتے جائیے گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب نجاشی کا معاملہ ختم ہو گیا, مسلمانوں نے ہجرت کی کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے حرمت میں مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور اہل مدینہ جو پہلے سے ہی آمنہ کے لال کے انتظار میں بیٹھے تھے. اب ذرا توجہ کریں, ایک ایک جملہ سنتے جائیں. پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے تھے. جب پتہ چلا کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں, گھروں سے جلوس کی صورت میں نکلے, مدینہ کی انٹرنس پر آئے, ہاتھوں میں دف پکڑی اور تلال بدر علینا کی صدائیں بلند کی. تو وہ جو سارے استقبال کرنے آئے تھے, آقا علیہ السلام نے ان سے مدینہ کی انٹرنس پر خطاب فرمایا. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے اگلے ایونٹس آپ نے اس اینگل سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں, انٹرنس پر آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا. پھر تھوڑا آگے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر پہنچنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے پھر خطاب فرمایا. اب میں آپ کو آقا علیہ السلام کا خطاب
جو آپ نے مدینہ پہنچ کر آپ کا استقبال کرنے والوں سے بیان فرمایا، وہ خطاب سنانے لگا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اور استقبالات ہو اور جلوس نکلے، ان سے خطاب کرنا، ان جلوس والوں سے، استقبال کرنے والوں سے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے پہلا خطاب فرمایا ایھا الناس فقدموا لانفسکم تعلمن. فرمایا اے لوگوں، اپنے لیے نیک اعمال آگے کر کے بھیجو. اب ذرا سنتے جائیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب فرما رہے ہیں. فرمایا اہل مدینہ، تم آئے ہو میرا استقبال کرنے کے لیے، سنو میں پہلی نصیحت تمہیں یہ کرتا ہوں، نیک اعمال کرنا. اور دوسرا پھر آگے فرمایا سنو، خدا کی قسم، تم میں سے ہر ایک کو جب قیامت آ جائے گی تو ایک گرجدار آواز کا سامنا کرنا پڑے گا. اب آقا علیہ السلام اخلاق بیان کر رہے ہیں. فرمایا جب قیامت آ جائے گی تمہیں گرجدار آواز کا سامنا کرنا پڑے گا. تیسرا فرمایا پھر اگر کوئی بکریاں چرا رہا ہوگا تو وہ اپنی بکریاں یہیں چھوڑ جائے گا اور قیامت آنے پر اگلے جہان میں منتقل ہو جائے گا. پھر فرمایا اس دن رب پوچھے گا، اللہ سامنے ہوگا، تم قیامت کے دن میں منتقل ہو جاؤ گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگا اور اللہ خود پوچھے گا کیا تیرے پاس میرا محبوب نبی نہیں آیا تھا؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں اور انٹرنس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اہل مدینہ کو پہلا خطاب کر رہے ہیں. اور خطاب کرتے ہوئے فرما رہے لوگوں، تم میں سے ہر ایک کو قیامت کی گرجدار آواز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تم بکریاں چرا رہے ہوگے، کوئی کام کاج کر رہے ہوگے، وہ کام کاج سارے یہاں رہ جائیں گے، تم اگلے جہان میں منتقل ہو جاؤ گے. فرمایا پھر سنو، اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا محبوب نبی نہیں آیا تھا؟ دوسرا سوال کرے گا، کیا میں نے تمہیں اپنا مال دے کر تم پر اپنا کرم اور فضل نہیں کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا. پھر اللہ تیسرا سوال کرے گا، فرمائے گا اے بندے، میں نے اپنا محبوب نبی بھی تمہیں دیا، وہ نبی دیا جس کے امتی بننے کی خواہش انبیاء کرتے رہے. میں نے وہ نبی تمہیں دیا، میں نے تمہیں مال بھی دیا، نعمتیں بھی دیں، کرم بھی کیا، اپنا فضل بھی کیا. فرمایا اللہ پوچھے گا اور تیسرا سوال کرے گا، میں نے تم پر اتنا کرم کیا تو تو نے اس جہان کے لیے کیا کیا؟ اللہ سوال کرے گا. آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے، فرمایا وہ شخص وہاں اگلے جہان میں منتقل ہو جائے گا، اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اپنے سامنے وہ ایک شے دیکھے گا اور اس شے کا نام جہنم ہوگا. وہ اپنے سامنے جہنم کو دیکھے گا اور کیا ہوگا؟ تو وہ کیا کرے گا؟ دوزخ کی آگ سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے چہرے کو بچا نہیں سکے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اگر تم اس دن اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو پھر تم نے ایک کام کرنا ہے، اپنی زندگی میں 2 کام اپنانے ہیں. بولیے کتنے کام اپنانے؟ 2 کام. پہلا فرمایا اور 2 بھی نہیں، اس کو میں اور آسان کر کے آپ کے سامنے فرمایا بس ایک کام کرنا ہے. جی یا رسول اللہ کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن وہ جب اللہ سوال کر رہا ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنا سونا محبوب دیا تھا، میں نے تمہیں مال بھی دیا تھا، نعمتیں بھی دی تھی، تم اس دنیا کے لیے کیا کر کے لائے ہو، تو وہ دیکھے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اسے نظر تو کوئی نہیں آئے گا. تو پھر اس لمحے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اسے نظر کوئی نہیں آئے گا تو پھر سنو،
اگر تم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کیونکہ دوزخ تو سامنے ہوگی، تو فرمایا پھر وہ ایک ہی چیز سے بچ سکتے ہیں، فرمایا یہ کہ تم اپنی زندگی میں صدقہ کو داخل کرو۔ ایک دفعہ بولے ذرا سبحان اللہ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ کس کو داخل کرو؟ صدقہ کو۔ اور صدقہ فرمایا کوئی لمبا چوڑا نہیں، صدقہ میں دو باتیں فرمائیں، فرمایا یا صدقہ کھجور دے کے ہی کرو، کیا کھجور دے کے ہی، یا پھر جس سے بھی بات کرو اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، اخلاق کے انداز میں تم دوسروں سے بات کر لیا کرو، فرمایا اس کے بدلے اللہ تمہیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں اور پہلا خطاب فرما رہے ہیں، اور ایک خطاب میں فرما رہے ہیں زبان اچھی کرو، زبان اچھی کرو۔ ہر ایک نے دوزخ کی عذاب کی گرج کا سامنا کرنا ہے، جہنم سامنے ہوگی۔ فرمایا اگر تم اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی زبان میٹھی کر لو۔ بولیے کیا کر لو؟ زبان۔ اب آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہو رہے ہیں، پہلا خطاب فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اخلاق سکھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں زبان میٹھی کر لو، دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اچھا وہاں سے چلے تھوڑا آگے جا کے آقا علیہ السلام نے پھر خطاب فرمایا۔ اب ذرا اگلا خطاب سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خطاب اسی ہجرت مدینہ کے موقع پر، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے واقعات ہیں، ان کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ کاش ہم سیرت طیبہ کو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے یہ سیکنڈ لاسٹ خطاب، اس کے بعد ایک اور آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا مدینہ میں پہلا، اور فرمایا دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو بتائیے ذرا کیا بتایا؟ اپنی زبان کو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، یہ پہلا خطاب۔ تھوڑا آگے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے پھر ایک اور خطاب فرمایا، اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو اللہ کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے، فرمایا جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے منور کر لیا قیامت کے دن وہی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ دو باتیں، تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور میں محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پڑھ لیا اونچا اشہد ان لا الہ، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دن میں پڑھتے رہا کرے وقتاً فوقتاً، تجدید ایمان ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا جس نے یہ پڑھ لیا، فرمایا سمجھ جاؤ میں محمد اسے کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ شخص جس نے اس قرآن کی باتوں کو اہمیت دی اور اپنی زندگی میں قرآن کی باتوں کو اہم سمجھا۔ اب یہ آقا علیہ السلام اخلاق سکھا رہے ہیں کہ بطور انسان اور بطور مسلمان ہمارے لیے معتبر ترین کتاب کون سی ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ کے موقع پر دوسرے خطاب میں فرما رہے ہیں اللہ کی پسندیدہ ترین کتاب قرآن ہے، جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے فرمایا جس نے ہر معاملے میں قرآن کو ترجیح دی، فرمایا سن لو وہی میں محمد کے نزدیک سب سے زیادہ کامران ہو گیا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب تمام کلاموں سے بہتر ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اے لوگو تم بھی اس سے پیار کرنا۔ اب آقا علیہ السلام اخلاق سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا؟ پیار۔ اب یہ جو جملہ ہے نا اس کو ذرا سنیں، فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرنا۔ مجھے ایک بات بتا دے، اللہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ وہ تو نافرمانیوں کے باوجود بھی سب سے پیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانوں سے پیار کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اللہ کے کلام سے کبھی اکتایا نہ کرو، شوق سے قرآن سنا کرو، قرآن کی باتیں شوق سے سنا کرو۔ فرمایا بیزاری والے دل کے ساتھ نہ سنا کرو۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی باتیں یہ اللہ کی چنی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کے ساتھ اپنے دل کو لگایا کرو۔
پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا کچھ لوگوں کو حلال دیا گیا، کچھ کو حرام دیا گیا، فرمایا کامیاب وہی ہے جو حرام کو ترک کر دیتا ہے، حلال کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں اگلی نصیحت یہ کر رہا ہوں، زبان پر کبھی جھوٹ نہ آنے دو، ہمیشہ سچ کا سہارا لیا کرو۔ اب یہ آقا علیہ السلام اخلاق اور دین سکھا رہے ہیں، کس موقع پر؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے کہاں داخل ہوئے ہیں؟ بولیے بولیے، مدینہ میں داخل ہوئے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات فرمائی، فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے نا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ گے، تو فرمایا ادھر زمین پر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ گے، اللہ اپنی رحمتیں ان بندوں پر نازل فرما دے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہیں جو آقا علیہ السلام نے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے، اور اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو اپنا وعدہ کیا ہوا توڑتا نہیں ہے۔ فرمایا آخری بات یہ کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ میری امت پر اپنی سلامتی نازل فرما دے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا خطاب ہے، آؤ آخری خطاب سنو، اور ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب وقت گزرتا گیا، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، کم و بیش ویسے تو آخری غزوہ حنین ہوا، اس سے پہلے ایک غزوہ ہوا جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کے موقع پر عیسائیوں سے جنگ لڑنے کے لیے جب پہنچے تو مسلمانوں کا روب اور دبدبا، اور آقا علیہ السلام کی اسٹریٹجی ایسی تھی کہ 20 دن وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، وہ کفار اور مشرکین آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی نہیں آئے تھے، نہیں آئے۔ یہ وہی مقام تھا غزوہ تبوک، جملہ سنیے گا غزوہ تبوک یہ وہ مقام تھا، اور یہ موقع تھا کہ پورا سال بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی تھی، اناج اور سفر کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، بڑے برے حالات تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو چیلنج ہو گیا تھا، خبر پہنچ گئی تھی، آقا علیہ السلام نے تیاری حکم دے دیا، صحابہ کرام کا بڑا لشکر تیار ہو گیا، بھوک پیاس کے باوجود۔ یہ وہی مقام ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے تھے، توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے، جب سارا سامان لے کر آ گئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، قربان جاؤ ہر صحابی نے اپنے اپنے انداز میں اس میں تعاون کیا۔ اچھا جب وہاں پہنچے، اب آپ پانی ختم ہو گیا، اور پانی اتنا رہ گیا، یہ بخاری و مسلم ہے، پانی اتنا رہ گیا کہ ایک ڈول میں بچا بس، 30,000 صحابہ اور پانی، اور بعض روایات کے مطابق 15,000 کا لشکر، 14,000 کا لشکر، یہ مختلف ہوا۔ اب 14,000 ہو، 15,000 ہو یا 30، جتنے بھی ہزاروں میں صحابہ کرام تھے، اچھا اتنی بڑی تعداد میں پانی کتنا؟ بعض صحابہ نے غسل کرنا تھا اور بعض صحابہ نے وضو کرنا تھا، اب تلاش میں پانی ہے نہیں ہے، ارد گرد سارا ختم ہو گیا، قربان جاؤں آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ وہ پانی، جتنا ہے وہ لے آؤ۔ پانی لایا گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک اس ڈول میں ڈالا، چھاگل بولتے ہیں، اس ڈول میں ڈالا، اور صحابہ بیان کرتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھنے میں تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی انگلیاں تھیں، مگر آپ کی انگلیوں سے یوں پانی نکل رہا تھا جیسے چشمے سے پانی نکل رہا ہوتا۔ اب وہ ڈول والا پانی 14,000 15,000 یا ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نے اس سے غسل بھی کر لیا، اس سے پی بھی لیا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ کے بیان کیا تو جو مدینہ میں تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھے تو ہم 15,000، مگر خدا کی قسم ہم 1.5 لاکھ بھی ہوتے، پانی بڑھتا چلا جاتا، ہماری ضرورتیں کم پڑ جاتی۔ اس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور ذرا سنیے خطاب کیا فرمایا، بات کو ختم کر رہا ہوں، خطاب سنیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ نے اس انداز میں پہلے نہیں سنی کہ ان مواقع پر آقا نے کوئی خطاب بھی کیے تھے۔ مدینہ میں آقا نے خطاب کیا،
وہ میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر خطاب کیا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام خطاب کتنا کرتے تھے, تو یہ آقا علیہ السلام کے خطاب کا دورانیہ بھی سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام اتنے خطابات کرتے. اب وہاں آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور خطاب کے دوران ٹوٹل 21 باتیں کی. بولو یار, میں آقا علیہ السلام کے خطاب سنا رہا ہوں آپ کو اور ڈائریکٹ حدیث سے سنا رہا ہوں. اب آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا. پہلی بات فرمایا, لوگوں بہترین عمل وہی ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. نمبر 2, بہترین ہدایت وہی ہے جس پر انسان عمل کر لے. بدترین نابینا وہ ہے جو دل کا نابینا ہے. دل کا نابینا, احساس ہی نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں, میں کر کیا رہی ہوں, میں بول کیا رہا ہوں, میں بول کیا رہی ہوں. احساس ہی جس کا مر جائے. فرمایا وہ آگے فرمایا چوتھا, فرمایا سنو, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اگلا سنیے, ٹائم نہیں ہے. فرمایا تھوڑا مال, کثیر مال اور ایسا مال جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے, اس مال سے تھوڑا مال بہتر ہے. پھر فرمایا سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولے. آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر, جنگ کے موقع پر, مجھے بتائیے جنگ کے موقع پر یہ خطاب بنتا ہے؟ جنگ کے موقع پر تو آقا علیہ السلام خطاب کرتے نا بھی لوگوں یہ کرنا, یوں کرنا, یوں کر. آقا علیہ السلام جنگ کے موقع پر اخلاق سکھا رہے. اس کا مطلب ہے جہاد سے بھی کوئی بڑا عمل ہے تو اس کا نام اخلاق ہے. آقا علیہ السلام اچھا فرمایا بدترین, فرمایا گناہ یہ ہے, غلطی یہ ہے کہ جھوٹ. آگے فرمایا بہترین امیری یہ ہے کہ بندہ جیب میں چاہے تھوڑا ہی ہو, دل کا امیر ہونا چاہیے. بہترین امیری دل کی امیری ہے. فرمایا اگر تم نے زندگی میں کوئی شے جمع کرنی ہو تو فرمایا تقوی کو جمع کرنا. بولتے جاؤ یار, کیا جمع کرنا؟ تقوی کو. پھر آگے فرمایا سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ کا خوف کھائے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. فرمایا بہترین شے جو دلوں کو پختہ کرتی ہے وہ اس مولا پر پختہ یقین ہے. اور اگلا فرمایا 11واں, فرمایا یاد رکھو کسی کے عیب تلاش نہ کرو, شک و شبہ میں نہ پڑو. میں کوئی کم و بیش 10-12 حدیث لکھ کے لایا, میں اس میں سے صرف ایک ترمذی کی سناتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی کا عیب تلاش کیا اور عیب تلاش کر کے اس کے سامنے, اب یہ جملہ یہ جامع ترمذی حدیث پاک نمبر 2505 ہے. ہم اپنے شک و شبہ کی بنیاد پر, اپنے معاملات کی بنیاد پر, اپنے ذہنی اور خود کو جینیس ثابت کرنے کی خاطر, خود کو بڑا ثابت کرنے کی خاطر ہم ٹو میں رہتے کہ کسی کے عیب کسی طرح ہمارے ہتھے چڑھے اور ہم اسے بے عزت کر سکیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے اس کے عیب تلاش کیے اور اس کے سامنے اس کے عیبوں کی وجہ سے اسے بے عزت کیا تو فرمایا سن لو, وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ خود اپنے کسی عیب کی وجہ سے اسی طرح بے عزت نہ ہو جائے. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عیب تلاش کرنا. ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور سارا جہان ہمیں برا نظر آتا ہے, سارا جہان ہمیں عیبوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے. آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے موقع پر فرما رہے ہیں عیب تلاش نہ کرنا یہ کفر ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں, میں اب عربی نہیں پڑھ رہا, میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے. پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین کھانا وہ ہے جو تم کسی یتیم کا کھاتے ہو. ذرا کل خانیوں اور چالیسووں کے کھانوں پر بھی نظر رکھنا. پڑھنے جنازہ جاتے ہیں, اس کا باپ فوت ہو گیا ہوا ہے اور ہم ٹھٹائی کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھتے ہیں کہ کھانا کھا کے جانا ہے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے, ٹائم نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. پھر فرمایا تم میں سے ہر کوئی 4 گز زمین میں داخل ہو جائے گا, قبر میں داخل ہو جائے گا. فرمایا بدترین غور و فکر وہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو, ہر آنے والی شے قریب ہوتی ہے. فرمایا جو معاف کر دے گا
क़यामत के दिन अल्लाह उसे भी माफ फरमा देगा। फरमाया जो दर अफू व दर गुजर से काम लेगा उसे भी अफू व दर गुजर से काम लिया जाएगा। जो गुस्सा पी जाएगा अल्लाह उसे वाफर अजर अता फरमाएगा। फरमाया जो सब्र करता है अल्लाह उसका अजर बढ़ा देता है। ये सारी 19 बातें 20 बातें करके 21वीं बात सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने खिताब मुकम्मल किया और 21वीं बात आका अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्ला वाले दोनों हाथ उठाए और हाथ उठा के अर्ज किया, ए मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आज हालात हमारे मुल्क के बड़े ख़राब हैं और आप जानते हैं तेल की कीमतें, और सिर्फ तेल ही नहीं इससे मुल्हिका सारी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, बढ़ रही हैं। सफ़ेद पोश तबका बड़ी मुश्किल में है। इर्द गिर्द नज़र रखिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अखलाक सिखाया कि जब कभी मुश्किल आ जाए, कभी महंगाई हो जाए, मदीना में भी एक मरतबा महंगाई हुई। अखलाक सुनिए, मदीना में महंगाई हो गई। एक कबीला था जिसका नाम था कबीला अशर, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला। महंगाई हो गई, कहत पड़ गया, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई। कुर्बान जाऊं, एक दिन आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पर हैं और आका अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे हैं। आपकी नज़र कर रहा हूं और हमेशा से इस स्टेज से मैंने यही अर्ज किया है कि इबादतें कबूल तब होती हैं जब इर्द गिर्द के इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए, मुश्किल औकात में उनको अपने साथ शरीक किया जाए। यही इंसानियत, यही दीन और यही इबादत है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, आपको एक खबर पहुंची, आका अलैहिस्सलाम ने कबीला अशरी को एक टाइटल दिया। मैं वो टाइटल सुनाना चाहता हूं, काश उसकी खैरात इस मुश्किल घड़ी में ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा पर और इंसानियत पर बड़ा कड़ा वक्त है। इन हालात में हमें एक दूसरे के दुख और दर्द को समझना है। कबीला अशर ये करता था कि जब भी महंगाई आ जाती, जब भी कभी मुश्किल हालात आ जाते, तो वो ये करते कि बाहर से कोई साजो सामान नहीं आ रहा ना, तो जिसके घर में जितना भी होता, किसी घर में आधा किलो आटा होता, किसी घर में 5 किलो होता, किसी में 10 किलो होता, किसी में होता ही ना, जित पूरा मोहल्ला था वो, कभी जैसे ये एक मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले वाले क्या करते, जिसके घर में जितना होता एक चौक में ला के रख देते और उसको फिर बराबर सारे घरों में तकसीम कर देते। बोलिए जरा जुमला बड़ा आगे, सुभान अल्लाह। अब क्या कहते, वो क्या करते, सारों में तकसीम, किसी घर में थोड़ा होता, किसी घर में होता ही ना, किसी घर में ज्यादा होता। अखलाक आका अलैहिस्सलाम ने सिखाए, वो सब में बराबर तकसीम कर देते। जब तकसीम हो जाता, आका अलैहिस्सलाम को कबीला अशर के इस अमल का पता चला। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो टाइटल उस कबीले को दिया जो बड़ी खास हस्तियों को आपने अता किया था। आका अलैहिस्सलाम ने कबीला अशर की जब ये खूबी पता चली कि ये मुश्किल घड़ी में एक हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और किसी के पास अगर नहीं होता तो अपने वाला उठा के उसको दे देते हैं और उसके साथ शरीक हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अगर कबीला अशर यूं करता है और मुझे पता चला है कि कबीला अशर इस तरह एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में मदद करता है, फरमाया सुनो, कबीला अशर मुझसे है और मैं कबीला अशर से हूं। अब आप ये जानते हैं कि ये टाइटल आका अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन को अता किया है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है, अकीदे की बात भी कर दूं, ये मतलब भी नहीं है कि कबीला अशर उनके मुकाबले में और उनके बराबर हो गया है, बराबर नहीं है। ये इज्जत और एहतराम की बात है, मोहब्बत की बात है, अपनाइयत की बात है। उनके दर की खाक के बराबर भी कोई हो नहीं सकता, वो अलग है, वो खूने रसूल है। बोलिए बोलिए क्या है? खून। इस तरह हदीस आती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फुला सहाबी को कहा, फुला सहाबी, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये उनके बराबर हो गए। ये ऐसे ही है जैसे एक सगा भाई हो और मैं आपको कहूं एक सगा चाचा हो, और एक मैं बुजुर्गों को भी कहूं कि ये मेरे चचा की तरह, कि मोहब्बत का ही था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुश्किल की घड़ी में ये एक दूसरे के काम आते हैं। सुनो, मैं इनसे हूं, ये मैं मोहम्मद से हैं सल्लल्लाहु। तो आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत मुयस्सर आती, ये आका के अखलाक हैं, मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के काम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को कबूल फरमाए और अच्छे अखलाक को सीखने की, अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।